کمین کے لیے درود و سلام سید المرسلین حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی اقدس و مطہر پر۔ معزز سامعین کرام، گزشتہ جمعۃ المبارک کے خطبہ میں آپ نے اللہ کی توفیق سے کلمہ لا الہ الا اللہ کہنے کی فضیلت، پڑھنے کی فضیلت پر چند احادیث سماعت فرمائی تھی۔ آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں اسی بات کو آگے بڑھاتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کی اہمیت اور اس کا معنی جو ہے وہ کیا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ محمد سورہ نمبر 47 کی آیت نمبر 19 میں فرمایا فَاعْلَمْ، جان لو، فَاعْلَمْ، اس بات کو معلوم کر لو، کیا کہ انَّهُ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں۔ یہی کلمہ ہے نا، لا الہ الا اللہ، اس کو جان لو، اس کو سمجھ لو۔ تو یہاں سے یہ بات مستفاد ہوتی ہے کہ کلمہ کو صرف بطور ورد اپنا لینا اور اس کا ورد کرتے رہنا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، یہ کافی نہیں ہے۔ اس کو جاننا ہے، اس کو سمجھنا ہے، اس کو معلوم کرنا ہے کہ اس کے اندر جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں کیا دیا ہے، اس کے مطابق ہمارے نظریات اور عقائد ہونے چاہیے، اور جو اس کے تقاضے ہیں ان تقاضوں کو پورا کرنا یہ انتہائی ضروری ہے۔ تو فرمایا فَاعْلَمْ، جان لو، انَّهُ لا الہ الا اللہ، اس بات کو خوب اچھی طرح سمجھ لو، جان لو، علم حاصل کر لو اس بات کا، اس کلمے کی تمہارے پاس معرفت ہونی چاہیے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں۔ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ، اور اپنے گناہوں کے لیے اللہ سے بخشش طلب کرو، اور مومنوں کے لیے بھی مومنات کے لیے بھی۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ، اللہ تمہارے چلنے پھرنے اور تمہارے ٹھکانے کو اچھی طریقے سے جانتے ہیں۔ تو یہ اتنا عظیم کلمہ ہے، اتنا اہم کلمہ ہے، اگر اس کو جانا جائے، اس کو سمجھا جائے، اس کے اندر جو اقرار ہے وہ اتنا اہم ہے کہ جامع ترمذی کے اندر حدیث نمبر 3590 ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما قال عبد لا الہ الا اللہ قط خالصا الا فتحت له ابواب السماء، کوئی آدمی جب خالص اللہ کے لیے لا الہ الا اللہ کہتا ہے، خالص کون کہتا ہے؟ خالص وہی کہتا ہے جس کے اندر یہ نہ ہو زبان سے کچھ اور کہہ رہا ہو، عملی طور پہ کچھ اور کر رہا ہو۔ زبان سے کہہ رہا ہو لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، لیکن اس کے سر جھکانے کے کئی ٹھکانے ہوں، اس کی مناجات کی کئی ہستیاں ہوں، تو یہ تو کوئی خالص نہیں کہہ رہا، اس کے اندر شرک کی آمیزش و ملاوٹ ہے۔ تو فرمایا جو شخص خالصتاً یہ لا الہ الا اللہ اخلاص کے ساتھ خالص ہو کر کہہ دیتا ہے الا فتحت له ابواب السماء، اتنا عظیم جملہ ہے، اتنا عظیم کلمہ ہے، آسمان کے دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، حتی یفضی الی العرش، یہاں تک کہ یہ کلمہ سیدھا عرش کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ یہ کلمہ عرش کے پاس پہنچ جاتا ہے، کس کے لیے؟ جو شخص لا الہ الا اللہ کہتا ہے لیکن اخلاص کے ساتھ خالص ہو کر۔ اور اس کے کہنے کے جو فضائل تھے وہ گزشتہ جمعۃ المبارک میں آپ نے سماعت فرما لی ہے۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ عرش تک پہنچ جاتا ہے، آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں، درمیان میں کوئی حجاب نہیں رہتا، ڈائریکٹ پہنچتا ہے عرش تک۔ مجتنب الکبائر، جب تک بندہ کبائر سے بچتا رہے، کبیرہ گناہوں سے بچنے والا، توحید کو سمجھنے والا، کلمے کی معرفت رکھنے والا، اس کے مطابق عملی تقاضوں کو پورا کرنے والا جب کہہ دیتا ہے نا لا الہ الا اللہ، تو یہ بڑی اہم بات ہے، بڑا وزنی جملہ ہے یہ۔ اور جہاں تک اخروی نجات کا سبب یہ لا الہ الا اللہ ہے، گزشتہ جمعے میں آپ نے یہ بات سن لی، دنیاوی مصائب میں بھی نجات کا سبب ہے توحید۔ ایک ملک کو، ایک قوم کو، ایک ملت کو مضبوط کرنے والی چیز توحید ہے، ہر چیز سے بے خطر بے خوف کر دیتی ہے۔ تو اب دنیا میں بھی کوئی پریشانی آ جائے، مصیبت آ جائے، یہ اتنا اہم جملہ ہے، جب بندہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ اللہ کو پکارتا ہے نا، اللہ کی توحید کے ذریعے، اللہ اس کی دنیاوی مشکلات بھی آسان کرتے، اخروی بھی آسان کرتے۔ جیسا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کے متعلق فرمایا سورہ انبیاء میں، فنادى في الظلمات
اندھیروں کے اندر سیدنا یونس علیہ السلام نے پکارا، لیکن وہ پکار کیا تھی؟ یہی کلمہ لا الہ الا اللہ. ہم کہتے ہیں نا الا اللہ، تو انہوں نے اللہ کو مخاطب کیا تو الا انت، کوئی معبود نہیں مگر آپ. لا الہ الا انت سبحانک. سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 کی آیت نمبر 87 اور 88. لا الہ الا انت سبحانک، یہی کلمہ پڑھا، توحید کا ترانہ پڑھا، نغمہ پڑھا. وہ تو اس کی معرفت کو اچھے طریقے سے جانتے تھے. تو اللہ نے انی کنت من الظالمین، تو اللہ نے فرمایا فاستجبنا لہ، ہم نے قبول کر لیا. ونجیناہ من الغم، ہم نے غم سے ان کو نجات دے دی. وکذالک ننجی المؤمنین، اسی طرح ہم مومنوں کو نجات دے دیتے ہیں. اور یہ صرف سیدنا یونس علیہ السلام کے لیے نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں وکذالک ننجی المؤمنین، ان کو نجات دی، ایسے ہی مومنوں کو بھی ہم. مومن کون ہوتا ہے؟ جو کلمے کے تقاضوں کو پورا کر لے، ایمان اس کا مضبوط ہو جائے. مومنوں کو، ایمان والوں کو اسی طریقے سے ہم نجات دیتے. اور امام حاکم نے المستدرک علی الصحیحین کے اندر روایت کیا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہ لم يدع بها مسلم فی شیء قط الا استجاب اللہ لہ بها. کوئی بھی شخص مسلمان ہو، فرما بردار ہو، اللہ کا مطیع ہو، یعنی اسلام والا، ایمان والا ہو، وہ ان کلمات کے ساتھ اللہ سے دعا کر لے، یعنی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ اس کی دعاؤں کو قبول فرما لیتے ہیں. یہ اتنا اہم جملہ، یہ کوئی معمولی بات تو نہیں. جب انسان اللہ کو پکارتا ہے، اس کے سامنے گڑ گڑاتا ہے، تو پہلے کیا کہتا ہے؟ لا الہ الا اللہ یا لا الہ الا انت. تو اللہ کو یہ جملہ بڑا ہی پسندیدہ ہے. اللہ دعائیں قبول کر دیتے ہیں، مصیبتیں ٹال دیتے ہیں، مشکلیں آسان ہو جاتی. اور جیسا کہ آپ نے گزشتہ جمعے میں سنا نا، ایک معمولی کلمہ نہیں، اس کے اندر اتنی اللہ کی توحید ہے مختصر جملے کے اندر. کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے جب کہا تھا مجھے کوئی ایسی بات بتلائیں جو میرے لیے خاص ہو، تو اللہ نے فرمایا لا الہ الا اللہ کہا کرو، کیونکہ زمین و آسمان کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، لا الہ الا اللہ کو دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے، لا الہ الا اللہ کیا ہوگا؟ بھاری ہوگا. اس کی دوسری دلیل اتنا وزنی یہ جملہ ہے. امام احمد نے المسند کے اندر 6583 نمبر حدیث میں روایت کیا. شیخ البانی نے سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ 134 نمبر حدیث میں اس کی سند کو صحیح قرار دیا. جب اللہ کے نبی سیدنا نوح علیہ السلام کی وفات کا وقت آ گیا، لما حضرتہ الوفات، انبیاء کو موت آتی ہے، انبیاء کو وفات ہوتی ہے. حدیث پاک کے الفاظ لما حضرتہ الوفات، جب ان کو وفات کا حاضر ہوئی، موت کا وقت آ گیا، انہوں نے اپنے بیٹے کو بلایا اور بیٹے سے کیا کہا؟ انی قاص علیک بالوصیہ، میں تجھے ایک وصیت کرتا ہوں. یہ انبیاء تھے اللہ کے پیغمبر. ہماری موت کے وقت کی وصیتیں زیادہ سے زیادہ مالی معاملات کی ہوتی ہیں. بس کہا میں تمہیں ایک وصیت کرتا ہوں، آمرک باثنین وانہاک عن اثنتین. آمرک باثنتین، دو چیزوں کا حکم دیتا ہوں، دو چیزوں سے منع کرتا ہوں. دو چیزیں میں تمہیں حکم دے رہا ہوں ان پر عمل کرنا، اور دو چیزوں سے تمہیں روک کر رہا ہوں ان سے باز رہنا، رک جانا. وہ دو چیزیں کون سی جن کا حکم؟ پہلی چیز فرمایا آمرک بلا الہ الا اللہ، میں تمہیں لا الہ الا اللہ کی تلقین کرتا ہوں، وصیت کرتا ہوں وفات کے وقت. اپنی اولاد کے لیے اگر کوئی شخص سب سے قیمتی متاع چھوڑ کر جاتا ہے، یا دنیا کے اندر اگر کوئی شخص اپنی اولاد کو بہترین چیز عنایت کر کے جاتا ہے، تو وہ اللہ کی توحید ہے. جس کی اولاد کے پاس توحید ہے، کائنات کی اگر کوئی اور نعمت نہ بھی ملی، جنت کی ساری نعمتیں اللہ اس کو عطا فرما دے گا. اور جس کی اولاد کے پاس دنیا کے عہدے، دنیا کی مال دولت رنگینیت سب کچھ ہے، توحید کی نعمت سے محروم ہے، ان کو کچھ بھی نہیں ملا، سخت عذاب دے اور تکلیف دے زندگی ان کو گزارنی پڑے گی. اس لیے اپنی اولاد کی جو سب سے بڑی فکر ہے، اگرچہ ہم ان کی اچھے رشتے کے لیے، ان کے اچھی تعلیم کے لیے، ان کی اچھی رہائش کے لیے بڑی تگودو کرتے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں، لیکن جو اصل چیز ہے اس کی طرف ہماری کوشش نہ ہونے کے برابر ہے. اللہ ماشاءاللہ چند لوگ ہیں جو اپنی اولاد کی تربیت اس بنیاد پر بھی کرتے ہیں، عقائد سمرے، اعمال سمرے، آخرت سمرے. بقایا گھر کے اندر کوئی بات توحید کی نہیں ہوتی، ایمان کی نہیں ہوتی،
جب گھر کے اندر توحید کی بات نہیں ہوگی، خواتین جن کا نہ اسلامی کتب کا مطالعہ ہے، بچے جن کو نہ کوئی سمجھانے والا ہے، وہ غلط رستے پہ چل پڑیں گے، آمن و نجومیوں کے ہتھے چڑھ کے ایمان برباد کریں گے، عزتیں برباد کریں گے، توہمات ان کے گھروں میں ڈیرا لگا لیں گی، اور وہ توہمات کے شکاری بن کر اللہ سے نا امیدیں اور دنیا کی در در کی ٹھوکریں کھاتے پھریں گے، اور ہر در کے پجاری بن جائیں گے جہالت کی بنیاد پر، جیسا کہ ہمارا اکثر کا حال ہے۔ وجہ کیا ہے؟ گھر میں توحید کی بات نہیں، ایمان کی بات نہیں، عقیدے پر بات نہیں، عقیدے پر لٹریچر نہیں، لا الہ الا اللہ سمجھایا نہیں گیا، صرف پہلا کلمہ طیب طیب منی پاک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تک بس محدود، اس سے آگے کچھ نہیں۔ یہاں اللہ کے پیغمبر نبی 950 سال صرف تبلیغ ہے جن کی، وہ بھی وفات کے وقت سب سے اہم چیز کی تلقین کر رہے ہیں، ساری زندگی توحید کی دعوت دینے والے، اتنی لمبی عمر پانے والے بھی موت کے وقت اہم مسئلہ ڈسکس کر رہے ہیں۔ آمرو کا بلا الہ الا اللہ، میں تجھے حکم دیتا ہوں لا الہ الا اللہ کا، لا الہ الا اللہ کو تھام لینا مضبوطی سے۔ اور پھر اس کی اہمیت وہاں پر انہوں نے وسعت بتلائی اللہ کے پیغمبر نے، فإن السماوات السبع والأراضین السبع لو وضعت فی کفۃ، اگر ساتوں کے ساتوں آسمان اور ساتوں کی ساتوں زمینیں ایک پلے میں ترازو کے رکھ دی جائیں، ووضعت فی کفۃ لا الہ الا اللہ، اور ایک ترازو کے پلے میں صرف لا الہ الا اللہ رکھ دیا جائے، لا الہ الا اللہ بھاری پڑ جائے گا۔ اور پھر فرمایا وَلَوْ أَنَّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعَ وَالْأَرَضِينَ السَّبْعَ، اور اگر ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں ایک حلقے کی شکل میں ہو جائیں، لا الہ الا اللہ ان کو توڑ کے ریزہ ریزہ کر دے گا۔ اتنا اہم، اتنا وزنی جملہ ہے یہ، اس کے اندر سمندر ہے معنی اور مفہوم کا، توحید کی معرفت ہے اس کے اندر۔ تو فرمایا دوسری چیز کا جو حکم دیتا ہوں وہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ، فَهِيَ صَلَاةُ كُلِّ شَيْءٍ، یہ ہر چیز کی دعا اور تسبیح جو ہے وہ یہ سبحان اللہ و بحمدہ ہے۔ انسان اور جن کے علاوہ بھی لوگ، درخت پتھر ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے نا، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، تو ان کی تسبیح کیا ہے؟ سبحان اللہ ہے وبحمدہ، وَبِهِ يُرْزَقُ الْخَلْقُ، اور اسی کے ذریعے رزق دیا جاتا ہے، کس کو؟ مخلوق کو۔ جس شخص کو یہ شکایت ہو رزق کی تنگی ہے، سبحان اللہ وبحمدہ اللہ کی تسبیح بیان کرے خشوع کے ساتھ، اللہ اس کی رزق کے اندر کشادگی عطا فرما دے گا۔ اسی کے ذریعے اللہ فرماتے ہیں رزق دیا جاتا ہے۔ اور پھر دو چیزوں سے تجھے روک کے جا رہا ہوں، وہ دو چیزیں کون سی ہیں جن سے روک کے جا رہا ہوں؟ ایک شرک ہے، ایک تکبر ہے۔ لا الہ الا اللہ کا متضاد کیا ہے؟ شرک کرنا، اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود بنا لینا، اور تکبر کرنا، حق کو ٹھکرا دینا۔ تو اب دیکھ لیں سیدنا نوح علیہ السلام نے بھی اس وقت موقع کے اوپر یہ بات بیان فرمائی کہ ترازو کے ایک پلے میں لا الہ الا اللہ ہو، ساتوں زمین ساتوں آسمان اس کے وزن کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اتنا اہم جملہ ہے، اتنا واضح جملہ ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں نا فَعَلَمْ، جان لو اس کو۔ تو لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے؟ لا الہ، اس کے اندر دو چیزیں ہیں، پہلی ہے نفی، لا نفی جنس کا ہے، لا الہ کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی معبود برحق نہیں۔ اور اس اگر دیکھا جائے جیسے قرآن مجید کے اندر آتا ہے قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِن جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ، اگر اللہ سارا دن ہی کر دے، کوئی الہ ہے جو رات لے آئے؟ معلوم ہوا دن سے رات کو تبدیل کرنا، رات سے دن کو تبدیل کرنا یہ کس کا کام ہے؟ الہ کا۔ اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، اور بھی کئی چیزیں بیان فرمائی۔ جو لاچار اور مضطر کی پریشانی میں دعا سن کے اس کی پریشانی ٹال دے، کیا کوئی الہ ہے اللہ کے ساتھ؟ معلوم ہوا پریشانیاں دور کرنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ تو مفہوم کیا نکلتا ہے؟ لا الہ، کوئی پریشانیاں دور کرنے والا نہیں، کوئی دن کو رات، رات کو دن بنانے والا، کوئی تخلیق کرنے والا زمین و آسمان اور اس کے اندر تدبیر امور کائنات میں تدبیر کرنے والا کوئی نہیں، کوئی بگڑی بنانے والا، کوئی مشکل کشائی کرنے والا، کوئی حاجت روائی کرنے والا، کوئی کسی ایک زمین کے
انچ کے ٹکڑے کی تخلیق کرنے والا، کوئی جس کے سامنے ماتھا ٹیکا جائے، دعا کی جائے، عبادت کی جائے، نظر نیاز دی جائے، کوئی ہے؟ لا الہ، نہیں ہے کوئی معبود۔ عبادت کوئی بھی ہو، چھوٹی ہو بڑی ہو، عبادت کا مستحق کوئی نہیں ہے۔ لا الہ، لا نفی جنس کا، کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اب دوسرا رکن ہے الا اللہ، جس میں اس بات ہے سوائے اللہ کے، اس میں صرف اکیلے اللہ کا اس بات ہے اور ساری چیزوں کی کیا ہے؟ نفی ہے۔ یہ ہے کلمہ لا الہ الا اللہ، کوئی معبود برحق نہیں مگر اللہ۔ تو کلمہ ہمیں سمجھاتا ہے پہلے آپ نے نفی کرنی ہے پھر اس بات کرنا ہے۔ اگر نفی نہیں ہوگی صرف اس بات والا توحید پرست ہو سکتا۔ اگر کوئی کہے اللہ خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، معبود ہے، برحق ہے، مشکل کشا ہے، سب کچھ ہے، لیکن اور بھی ہیں، یہ بندہ لا الہ الا اللہ کو ماننے والا ہے؟ صرف اس بات کر رہا ہے، نفی نہیں کر رہا، کلمے کا پہلا رکن ہی ادا نہیں ہوا۔ اور اگر صرف نفی کرتا جائے، اس بات نہ کرے، تو پھر کوئی کچھ کر ہی نہیں سکتا، کوئی بھی نہیں ہے، اللہ بھی نہیں ہے، معاذ اللہ۔ دونوں چیزوں لازم ملزوم ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 256، فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفصام لَهَا۔ جس شخص نے طاغوت کا انکار کیا، پہلے انکار ہے، اور اللہ پر ایمان لے آیا، اس نے اسلام کے مضبوط ترین کڑے کو تھام لیا جس کے اندر ٹوٹنے والی کوئی چیز نہیں ہے، لَا انفصام لَهَا۔ تو اس میں کیا کرنا پڑے گا اس کو؟ انکار ہر ایک کی عبادت کا اور اس بات اللہ کی عبادت کا۔ اگر کوئی محض اس بات کرے، کلمہ کے اوپر پورا اترنے والا نہیں، محض نفی کرتا جائے، کلمہ کے اوپر پورا اترنے والا۔ ہم مسلمان ہیں، مانتے ہیں کہ اللہ ہی سب کچھ کرنے والا ہے۔ مشرکین مکہ بھی مانتے تھے کہ اللہ ہی سب کچھ کرنے والا ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَهُم، بچاؤ اللہ کے حبیب، آپ ان سے پوچھئے تمہیں پیدا کس نے کیا؟ کیا کہیں گے؟ کون ہے پیدا کرنے والا؟ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، اللہ، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اللہ۔ کہا پوچھئے زمین و آسمان کو پیدا کس نے کیا؟ کیا کہیں گے؟ اللہ نے۔ پوچھئے مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، آسمان سے زمین سے روزی کون دیتا ہے؟ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، وہ کہیں گے اللہ۔ لیکن وہ کلمہ لا الہ الا اللہ کے انکاری کیوں؟ صرف اس بات کر رہے ہیں نا، نفی نہیں کر رہے۔ جب ان سے اللہ کے رسول نے نفی کی، تلقین کی کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے، کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو اس وقت انہوں نے انکار کر دیا۔ ویسے تو اللہ کا اس بات تو وہ مانتے کرتے ہیں کہ اللہ ہی سب کچھ کرنے والا ہے، لیکن نفی کے قائل نہیں۔ تو نفی ضروری ہے، پہلے ہے، پہلے سب کی نفی کے، کوئی عبادت کے لائق ہستی اللہ نے پیدا کی ہی نہیں، ہے ہی نہیں سوائے اللہ کے، عبادت کے لائق۔ تو جب ان سے یہ کہا گیا نا، روزی بھی وہی دیتا ہے، شفا بھی وہی دیتا ہے، اولاد بھی وہی دیتا ہے، اور بارشیں بھی وہی برساتا ہے، نظام کائنات کا جو نظام ہے ان اموروں کی تدبیر بھی وہی کرتا ہے، بگڑی بنانے والا بھی۔ جب مشکل ہو تو صرف اللہ کو پکارو، اولاد کی ضرورت ہو تو اللہ کو پکارو، نظر نیاز دینی ہو تو اللہ کی دو، عبادت کرنی ہو تو اللہ کی کرو، سجدہ اللہ کے سامنے، ساری عبادات اللہ کے سامنے۔ پھر انہوں نے ماتھا پکڑ لیا اور جواب کیا دیا؟ اجعل الالہۃ الہا واحدا۔ یہ کلمے کا مفہوم وہ سمجھ گئے، آج ہم نہیں سمجھے، وہ سمجھ گئے۔ سورہ صاد کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی اس بات کا ذکر کیا کہ اجعل الالہۃ الہا واحدا، سورہ صاد سورہ نمبر 38 کی آیت نمبر 5، آپ پڑھ کے دیکھ لیں۔ مشرکین مکہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اختلاف کیا تھا؟ اجعل الالہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، کہ اتنے سارے معبودوں کو ایک ہی معبود ماننا پڑے گا؟ بس اتنے سارے معبودوں کو نہیں ماننا پڑے گا، صرف ایک ہی معبود؟ یہ بڑی عجیب بات ہوگی۔ یعنی اگر ہم دعا مانگیں، اولاد مانگیں، شفا مانگیں، صحت مانگیں، روزی مانگیں، ایک ہی ہستی سے مانگیں گے، ماتھا ٹیکیں، عبادت کریں، نظر و نیاز دیں، عبادات کریں، ایک ہی ہستی کی کریں گے، سب کچھ ایک ہی ہستی؟ یہ بڑی عجیب بات ہے، یہ نہیں ماننے کے لیے دیا۔
آج ہماری بھی یہی حالت نہیں ہو گئی؟ ہم تو کہتے ہیں زبان سے لا الہ الا اللہ، انہوں نے زبان سے نہیں کہا لا الہ الا اللہ. کیوں؟ وہ سمجھتے تھے جب لا الہ الا اللہ کہا، لات، عزا، منات، ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر اور دیگر جتنے بھی ہم نے نسب کیے ہوئے ہیں، نہ ان سے اولاد مانگ سکتے، نہ شفا مانگ سکتے، نہ مشکل کشائی کروا سکتے، نہ حاجت روائی کروا سکتے، نہ دستگیری کروا سکتے، نہ ان کی عبادت کروا سکتے ہیں، نہ ان کی نام کی نیازیں دے سکتے، کچھ بھی نہیں کر سکتے. کیوں؟ اس کا معنی یہ ہے اجعل الالہۃ الہا واحدا، سارے معبود چھوڑ کے صرف ایک ہی معبود ہے اور کوئی معبود برحق ہے ہی نہیں. اس لیے اللہ نے بھی فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا الہ ایک ہی الہ ہے. ان الہکم واحد لواحد، بے شک تمہارا الہ البتہ ایک ہی ہے. قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اکیلا ہے، تنہا ہے. لم یکن لہ کفوا احد، اس کا کوئی ہمسر ہو ہی نہیں سکتا، نہ کوئی بگڑی بنانے میں، نہ مشکل کشائی کرنے میں. وہ اس بات کو سمجھ گئے کہ یہ سارے ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر، دیگر ایرے گہرے نتو خیرے لنگ تلنگ لچ لفنگ سارے چلے جائیں گے. لیکن ہم نے اولاد لینی ہو تو ہمارا ٹھکانہ کوئی اور ہے، ہم نے شفا لینی ہو تو ہمارا ٹھکانہ کوئی اور ہے، رزق کے لیے ہمارا ٹھکانہ کوئی اور ہے. اللہ کو صرف ہم نے اللہ کے لیے رکھا، اللہ اللہ کر کے بس ذکر کرے یا نماز پڑھ لیں بس. اس کے علاوہ اللہ سے مانگا کیا ہے؟ اللہ کی عبادت کیا کی ہے؟ اور غیر اللہ کی نفی کتنی کی ہے ہم نے؟ یہ ہم نے سوچنا ہے. موازنہ کریں اپنا. انہوں نے لا الہ الا اللہ اسی لیے نہیں کہا، معنی سمجھا. آج مسلمان لا الہ الا اللہ کے ورد کو دن رات زبان پہ رکھتا ہے لیکن معنی اور مفہوم سمجھنے سے قاصر ہے. تو لا الہ نہیں ہے کوئی معبود برحق الا اللہ مگر کون ہے؟ اللہ. پھر ہمارے کچھ ایسے حضرات بھی ہیں جنہوں نے لا الہ الا اللہ کا بڑا ہی عجیب معنی کیا کہ کلمہ توحید کو کلمہ کفر بنا دیا. معاذ اللہ. انہوں نے اس کا معنی پتہ ہے کیا کیا؟ لا موجودہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ کا کیا معنی کیا؟ لا موجودہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی موجود ہی نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کسی کا وجود ہی نہیں ہے. ہر شے میں وہی ہے، ہر چیز میں وہی ہے. یہ اہل تصوف جو گمراہ ہیں غالی قسم کے، ان کا نظریہ وہ کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کا معنی ظاہری ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں. یہ صرف اہل ظاہر لوگ کرتے ہیں، جو ظاہری لوگ ہیں، جو نا وہ کہتے ہوتے ہیں یہ معرفت کی باتیں ہیں، آپ کہاں جانے. معرفت والے یہ معنی نہیں کرتے. معرفت والے کہتے ہیں ہر چیز میں اللہ، ہر چیز میں اللہ. تو جب ایک کلمہ اللہ نے ہمیں سکھایا جو اللہ کی یکتائی اور وحدانیت کا ترانہ تھا، اسے انہوں نے اتنا تقسیم کر دیا وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا، اللہ کی جتنے بھی بندے اور مخلوق اور غلام ہیں انہیں اللہ کا ہی جزو قرار دے دیا. کہا جی جو کچھ بھی ہے، زمین ہے، آسمان ہے، درند چرند پرند انسان جو کچھ بھی ہیں، یہ سارے مل کے اللہ بنتا ہے. معاذ اللہ. اور پھر کہا کن تو کنزر، من گڑت روایتیں کر لی کہ میں ایک مخفی خزانہ تھا، میں نے چاہا ظاہر ہو جاؤں تو میں نے کائنات میں اپنی مختلف شکلیں پیدا کر لی. یہ جتنی بھی چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں معاذ اللہ استغفر اللہ، وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی مختلف شکلیں ہیں. اس لیے لا الہ الا اللہ کا معنی ہو گیا کہ اللہ کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، جو کچھ بھی ہے اللہ ہی ہے، جو کچھ بھی ہے. تو ایک حضرت صاحب سے کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ کہتے ہو کہ جو کچھ بھی ہے اللہ ہی ہے، تو یہ تو خالق مخلوق کے درمیان فرق ہی ختم ہو گیا، عابد معبود کے درمیان فرق ہی ختم ہو گیا، ساجد مسجود کے درمیان فرق ہی ختم ہو گیا. جو جہنم میں جائے گا کیا وہ بھی معاذ اللہ اللہ ہی ہوگا؟ جو جنت میں جائے گا وہ بھی اللہ ہی ہوگا؟ جو عبادت کر رہا ہے وہ بھی اللہ ہے، جس کی ہو رہی ہے وہ بھی. یہ کیسی بات ہے؟ تو پھر سب کو اللہ کیوں نہیں کہہ دیتے؟ پھر مخلوق کیا چیز ہے؟ انہوں نے کہا مثال دی. ظاہر ہے جب قرآن نہ ہو، حدیث نہ ہو تو پھر مثالیں ہی کام آتی ہیں، کہاوتیں کام آتی ہیں، افسانے کام آتے. تو یہ بھائی جو ہیں اوپر اگر جگہ کم ہے تو سائیڈ والے حال میں بھی جگہ موجود ہے، وہاں سے دوسری سائیڈ میں تشریف لے جائیں. وہاں سے یہ مسجد کے ساتھ میں یہ جو نیا حال بنا ہے اس میں جگہ موجود ہے، صفیں بچھی ہوئی ہیں. تو اس نے کہا دیکھو ایک زید ہے، زید ایک آدمی کا نام ہے زید. آپ اس کو کہتے ہیں یہ زید ہے. ایک ہے اس کا ہاتھ، یہ اس کا جزو ہے نا، ایک ٹکڑا ہے. کیا آپ ہاتھ کو زید کہو گے؟ نہیں، آپ ہاتھ کو تو زید نہیں کہو گے، آپ تو کہو گے یہ ہاتھ ہے. تو ایسے ہی ہم لوگوں کو مخلوق کہیں گے. لیکن کیا یہ زید سے الگ کوئی چیز ہے؟ نا جی، یہ تو نہیں، زید ہی زید ہے. پاؤں ہاتھ یہ سارا مل کے ایک زید بنتا ہے. یہ مثالیں معاذ اللہ اللہ کے لیے دی جا رہی ہے
کہ یہ مخلوق اللہ کا ایک جزو ہے، معاذ اللہ، استغفر اللہ. تو یہ کلمہ توحید ہے، کلمہ کفر نہیں ہے کہ اس میں تعدد الہ کا جو ہے وہ اقرار ہو. نہیں، اس میں اللہ کی وحدانیت کا تذکرہ ہے. وَإِلَٰهُكُمْ، اللہ نے خود اس کا معنی قرآن میں بیان کیا. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اللہ ایک ہی ہے، تمہارا الہ ایک ہی ہے، متعدد نہیں ہے، ہر چیز نہیں ہے. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ. تو کلمہ کا معنی کیا ہوا؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں. الا اللہ، صرف اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور ہستی ہے ہی نہیں. اور پھر ہم بجائے اس کے اندر جو رموز ہیں ان کو سمجھے، اللہ کی توحید کو سمجھے. جب ہم دعا کریں، مناجات کریں، پکاریں یا عبادات کریں تو ہم اس بات کو سمجھیں، بجائے سمجھنے کے ہم نے لا الہ الا اللہ کو ایک نیا رخ دے دیا جو ہمارے سمجھنے سے ہمارے آڑے ہے اور رکاوٹ بنا ہوا ہے. وہ کیا چیز ہے جو ہمارے سامنے رکاوٹ بن جاتی ہے؟ کہ لوگوں کو لا الہ الا اللہ کے معنی اور مفہوم سے دور رکھنے کے لیے اس کے ذکر کے نئے طریقے نکال لیے تاکہ وہ لا الہ الا اللہ کو بس اسی لیے رکھ لیں. بس اتنا ہی کافی ہے. سمجھے نا اس کو کہ اس کے اندر کیا ہے. اب آپ نے خود نماز پڑھتے ہیں، اللہ نے قرآن مجید میں ہمیں سکھلایا، سورہ فاتحہ آپ پڑھتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، خاص تجھ ہی سے مدد مانگتے، کسی اور سے نہیں مانگتے، لیکن بعد میں مانگ رہے ہوتے ہیں. ایاک نعبد، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، لیکن عبادت کسی اور کے ساتھ ساتھ کر بھی رہے ہوتے ہیں. نہیں سمجھ نہیں نا اس کو پڑھتے ہیں لیکن کبھی پوچھا نہیں یہ ہم یہاں کیا کہہ رہے ہیں اور کر کیا رہے ہیں، کتنا زمین و آسمان کا فرق ہے. تو اس کے لیے نیا رنگ دے دیا، لا الہ الا اللہ کی ضربیں لگاؤ. جب بندہ ضربیں لگاتا ہے اس کے معنی مفہوم کی طرف آتا ہی نہیں ہے، وہ ضربیں ہی لگاتا ہے. وہ پھر ادھر سے سانس کو کھینچ کے ایک ناک سے اوپر لے جاؤ اور پھر دوسرے ناک سے سانس نیچے لے جاؤ اور پھر ایک دم سانس روک کے بالکل دل کے عین درمیان میں ضرب لگا دو. اللہ اللہ ایسے کھینچو، پھر الہ ایسے کھینچو، ان کا اپنا ایک طریقہ ہے، اور پھر اللہ پہ ضرب لگا دو. جب وہ ضربوں کی پریکٹس کرتا رہتا ہے اور پھر وہ اس کے معنی مفہوم کی طرف جاتا ہی نہیں، وہ ضربے ہی لگاتا رہتا ہے. خود ساختہ ذکر ہم نے اس کا بنا لیا نا. پھر کچھ رہے کہتے زبان سے نہیں پڑھنا، ابھی تمہاری وہ منزل نہیں آئی، وہ ناک سے سانس ہی پڑھتے رہتے، ایسے سانس کھینچ کھینچ کے لا الہ الا اللہ کا ورد ہو رہا ہے. تو اس کی طرف جاننا ہی نہیں ہے لا الہ الا اللہ کہتا کیا. ضربے لگاؤ، سانس کھینچو. یا کچھ کہتے لا الہ الا اللہ چھوڑو، حق ہو حق ہو حق ہو کے نعرے، حق ہو بس، یا اللہ ہو بس. لا الہ الا اللہ کی اصل حقیقت سے ہمارے آڑے یہ چیزیں آ جاتی ہیں جب ہمیں عبادت، زہد اور ذکر کے نام پر ایسے ایسے طریقے سے کھلائے گئے لا الہ الا اللہ پڑھنے کے کہ لا الہ الا اللہ کے اصل رخ سے موڑ کر اس کو نقلی رنگ دے کر ہم دوسری طرف پہنچ جاتے ہیں. اب جو آدمی اس کی پریکٹس کرتا ہے ضربے لگانے کی، کبھی اس نے سوچا کہ لا الہ الا اللہ کا کیا مفہوم ہے، کیا معنی ہے، کیا اس کے عملی تقاضے ہیں، میرا عمل، میرا عقیدہ، میرا نظریہ کہیں اس کے مطابق ہے یا نہیں جو میں نے اقرار کیا. اولین اقرار میرا لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں. کیا میری ہر عبادت خالص اللہ کے لیے ہے یا اس کے اندر آمیزش ہے؟ نہیں سوچتا. کیوں؟ جب اس کے سامنے لا الہ الا اللہ آتا ہے تو اس کی ضربیں اس کے سامنے جاگ جاتی ہیں، وہ ضربیں ہی لگاتا پھرتا ہے. یا اس کو بس بطور ورد ہی بنا لیا، بس صرف ورد ہی کرنا ہے، بس اس کو سمجھنا نہیں ہے. یہ معرفت کی باتیں ہیں، یہ سمجھنے والے سمجھ گئے بات اللہ. حالانکہ اللہ ہمیں حکم دے رہے تم نے سمجھنا ہے. فعلم، یہ نہیں کہ یہ خاص کسی کی سمجھ کی بات ہے، باقی خالی اس کا ورد ہی کرتے رہے. اور ورد کے بھی خود ساختہ طریقے، کوئی فوت ہو جائے پیچھے لا الہ الا اللہ کہتے کہتے قبر تک جائیں، یہ کون سا طریقہ ہے؟ کوئی اور ایسا مسئلہ ہو لا الہ الا اللہ، یا نماز کے بعد کٹھی آواز میں لا کے اس کو اجمی طریقے پہ پنجابی لہجے کے اندر پڑھ لیں تو یہ ورد ہو رہا ہے. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے لا الہ الا اللہ پڑھنے کا. ہاں جب ذکر کریں، جب پڑھیں، لا الہ الا اللہ کا ورد کر سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں. گزشتہ جمعہ آپ نے سنا. لیکن اہم چیز یہ ہے کہ آپ اس کے معانی، مفہوم اور مطالب ان کو سمجھیں، اس کی گہرائی میں جائیں اور پھر اس کے عملی تقاضوں کے اوپر عمل کریں. اور وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. جب یہ بات ذہن میں آ گئی نا، جب آپ بندہ کہے گا
یا اللہ مدد فرما، تو اللہ کو پکار رہا ہے۔ جب کوئی کہے گا یا مولا علی مشکل کشا مدد فرما، یا شیخ عبد القادر جیلانی مدد فرما اللہ، تو کیا یہ شیخ عبد القادر جیلانی کی عبادت ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی؟ اگر کوئی کہے نہیں عبادت نہیں ہو رہی، دعا ہوئی ہے، تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ الدعاء هو العبادہ، ترمذی کی حدیث ہے، دعا کیا ہے؟ عبادت۔ اب دعا جب بھی کوئی کرے گا اللہ کے ہاں دعا کرے گا تو یہ عبادت ہے، یہ ایسی عبادت ہے۔ آپ جب دعا مانگتے ہیں نا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر آپ کی بات نہیں قبول کرتے فوراً تو عبادت تو ہوگی، اس کا اجر لکھ دیا جاتا ہے کس نے عبادت کی۔ اگر آپ مانگتے ہیں مجھے فلاں چیز مل جائے، وہ چیز آپ کو دنیا میں نہیں ملی تو کیا سمجھے وہ دعا رائے گا چلے گی؟ نہیں۔ فرمایا یا تو اللہ اس کی وہ چیز پوری کر دیتے، نہ کریں اللہ اس کے بدلے میں آنے والی کوئی بڑی مصیبت ٹال دیتے ہیں، نہ ٹالے تو اللہ اس کے لیے ذخیرہ کر دیتے ہیں، اس کے نامہ اعمال میں نیکی لکھ دی جاتی ہے کہ اس نے عبادت کی ہے۔ تو دعا کیا ہے؟ اللہ نے خود قرآن مجید کے اندر کہا، تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارو میں تمہاری پکار سنوں گا، جو میری عبادت سے تکبر کرے، ان الذین یستکبرون عن عبادتی، سورہ مؤمن 24واں پارہ، جو میری عبادت سے تکبر کرے ان کو میں جہنم میں ذلیل کر کے ڈالوں گا۔ تو وہاں اللہ نے عبادت کس کو کہا؟ دعا کو۔ تو دعا جب ایک آدمی کرتا ہے جو ہمارے معاشرے میں عام ہے، اس لیے میں نے اس بات کی مثال دی، یا فلاں مدد کر، یا رسول اللہ مدد کر، یا پیر عبد القادر جیلانی مدد کر، یا علی مدد، یا علی مدد، یا مولا علی مدد، جس طرح کے بھی جملے، کیا یہ سیدنا علی یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا پیر عبد القادر جیلانی یا دیگر ہستیوں کی عبادت ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی؟ اور اگر عبادت ہو رہی ہے تو کیا یہ بندہ لا الہ الا اللہ کو ماننے والا ہے؟ اگر مانتا ہے تو وہ یہ تو مان لے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق ہی نہیں۔ سیدنا علی کی عبادت کیسے ہو سکتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کیسے ہو سکتی ہے؟ دیگر کسی بڑی ہستی کی عبادت کیسے ہو سکتی ہے؟ اس لیے خدا را لا الہ الا اللہ کو سمجھیے۔ اللہ فرماتے ہیں فَعْلَمْ، جان لو، سمجھ لو، علم حاصل کر لو، انہو لا الہ الا اللہ، کہ اس کے علاوہ کوئی ہستی عبادت کے لائق۔ اور اگر آپ پڑھیں نا سورہ اعراف، آخری بات کرتا ہوں، سورہ اعراف پڑھیں، آپ کو ملے گا تمام انبیاء وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، یہ کلمے کی دعوت دیتے تھے نا، ہر نبی نے کلمے کی دعوت دی کہ نہیں دی؟ تو کیسے یہ بات دعوت؟ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ، اے قوم اللہ کی عبادت کرو، مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، قوم عاد کی طرف سیدنا ہود علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا اور کہا ہے قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ اسی طرح وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، قوم سمود کی طرف صالح علیہ السلام کو بھیجا، کیا کہا؟ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، مدین کی طرف سیدنا شعیب علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا، انہوں نے کیا کہا؟ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے ما لکم، نہیں ہے تمہارے لیے، من الہ، کوئی بھی الہ، غیرہ، اس کا غیر۔ تو کیا سیدنا علی غیر اللہ ہے کہ نہیں؟ پیر عبد القادر جیلانی اللہ ہے؟ غیر اللہ ہے نا۔ تو اللہ الا اللہ کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے۔ اگر ایک ہی ہستی ہے عبادت کے لائق، عبادت کے مستحق، ایک ہی ہستی ہے جس کے سامنے عبادت کی جائے، وہ کون سی ہستی ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ اللہ کے علاوہ ہر ایک کی نفی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ چاہے وہ نیک ہوں، بد ہوں، نبی ہوں، عامی ہوں، نیک صالح ہوں یا گنہگار ہوں، بت پتھر کے ہوں یا دوسرے ہوں۔ یہ انشاءاللہ ہم آئندہ ذکر کریں گے کہ بعض لوگ آئندہ جمعہ میں آپ ذرا جلدی تشریف لائیں تاکہ شروع سے یہ بات سن سکیں کہ یہ جو بات ہمارے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ من دون اللہ، جو اللہ نے منع کیا نا کہ اللہ کے علاوہ عبادت نہیں کرنی، تو دون اللہ، اللہ کے علاوہ، تو اللہ کے علاوہ سے مراد بت ہے، ہر چیز نہیں ہے۔ حالانکہ لفظی ترجمہ من دون اللہ کا کیا معنی ہو؟ اللہ کے علاوہ ہر چیز، ہر چیز، چاہے نبی ہو، ولی ہو، صدیق ہو، شہید ہو، بت ہو، پتھر ہو، شجر ہو، حجر ہو، کچھ بھی ہو۔ لیکن وہ کہتے ہیں، تو ہم انشاءاللہ قرآن مجید کی آیات اور احادیث آپ کے سامنے رکھیں گے آئندہ جمعے میں، جن سے یہ ثابت ہوگا قرآن مجید سے خود اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ من دون اللہ سے مراد انبیاء، صالحین، نیک لوگ، انسان اور ہر چیز ہے اللہ کے علاوہ، جو اللہ نہیں ہے وہ من دون اللہ میں شامل ہے۔ قولوا قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔